بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وے آف کن فیکون۔ ہم اپنے احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں کبیر وچناولی، ان کا بھگت کبیر فلسفہ اور شاعری جو ہے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتدائیہ کا دوسرا حصہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ہندوستان کے قدیم مذہب جسے برہمنی یا ہندو یا سناتنی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ان کی بنیاد موٹے طور پر ان تصورات پر ہے۔ موت کے بعد حیات کا سلسلہ جاری رہتا ہے تا وقتے کہ نجات دائمی حاصل نہ ہو جائے۔ ہر جنم میں اسی جنم کے نہیں بلکہ پچھلے کئی جنموں کے اعمال کے اچھے یا برے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ اچھے اعمال پر سورگ اور اعمال قبیحہ پر نرک ملتا ہے، لیکن عارضی طور پر نجات تبھی ملتی ہے جب اعمال اور ان کے نتائج ختم ہو جائیں۔ یہ مرتبہ لوگوں سے یا مرشد کی عنایت سے یا ایشور کے کرم سے ملتا ہے۔ انسانی آبادی 4 طبقوں یعنی برہمن، کشتریہ، ویشیا اور شودر میں منقسم ہے، اور سبھی کو اپنے اپنے طبقے کے لیے مخصوص کام کرنے چاہیے۔ سبھی دیوی دیوتاؤں کے آگے سر جھکانا چاہیے، خصوصاً اپنے فرقے کے معبود کی پرستش اہتمام سے کرنی چاہیے۔ ہر دیوتا ایک خاص قسم کی مرادیں پوری کرتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ بعد کے زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے مندر بنا دیے گئے، ان میں ان کی مورتیاں نصب کر دی گئیں۔ برہمنوں کو قابل تعظیم قرار دیا گیا، اسی طرح گائے کو بھی مقدس قرار دیا گیا۔ اسی برہمنی یا سناتنی مذہب کے رد عمل کے طور پر 6 صدی قبل مسیح میں بدھ اور جین مذہب کا آغاز ہوا۔ ان مذاہب میں اعمال حسنہ، بے آزادی، مذہبی تعلیمات، پر اعتقاد راسخ اور خواہشات نفسانی کا استحصال تو برہمنی مذہب سے حاصل کی ہوئی اقدار ہیں، لیکن 2 باتوں میں یہ مذاہب اس سے بنیادی طور پر مختلف ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں طبقاتی تقسیم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی برہمن طبقے کی فضیلت کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ دوسرے یہ کہ وجود عظیم یعنی اللہ یا برہم کے معاملے میں واضح طور پر کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ روح کو ضرور مانا گیا اور انسانوں کے لیے اتنا ہی کافی سمجھا گیا کہ وہ اعمال نیک اور تزکیہ نفس کے ذریعے سکون دائمی حاصل کریں اور زندگی میں میانہ روی اختیار کریں، یعنی کسی معاملہ میں انتہائی رویہ اختیار نہ کریں۔ فلسفیانہ طور پر بدھ مذہب میں دنیا کے مبدا اور مخرج کے طور پر ایک خلائے عظیم کا تخیل ضرور ملتا ہے۔ کئی صدیوں تک ان عقائد کے امتزاج، فہمی اور ٹکراؤ کی تاریخ ملتی ہے۔ ان مذہبی فرقوں نے حکومتوں کا سہارا لے کر ایک دوسرے کے ساتھ جدال و قتال بھی کیا اور لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی اچھی بری اقدار کو بھی اختیار کیا۔ چنانچہ بعد میں ہونے والے وشنو فرقے نے بدھوں اور جینوں سے ترک حیوانات یعنی گوشت خوری چھوڑنے کی قدر لے گی۔ بدھوں نے پرانے مذہب کو دیکھا دیکھی عورتوں کا اپنے وہاروں میں داخلہ ممنوع کر دیا۔ بدھوں کی کچھ مذہبی شاخوں نے یوگ یا روحانی ترقی کی وہ صورت قبول کر لی جو بعض شیو فرقوں سے مخصوص تھی، یعنی فعل جنسی کو روحانی ترقی کا وسیلہ بنایا۔ اسی طرح رفتہ رفتہ برہمنوں کی طرح بدھوں اور جینوں میں بھی بخشوؤں اور منیوں کے طبقات پیدا ہو گئے جو اعمال دینی کے علاوہ کوئی دنیاوی کام نہ کرتے تھے اور دوسروں کی محنت مشقت پر گزارا کرتے تھے۔ چنانچہ کسی نہ کسی صورت میں ایسے طبقات کا ظہور ہوتا رہا جو مذہبی اور روحانی رہنمائی کرنے کے عوض معمولی خانہ دار لوگوں سے اقتصادی منافعت لیتے تھے، لیکن بدھ بخشوؤں
اور جین مینیوں سے برہمن اسی معنی میں مختلف تھے کہ وہ بغیر کسی قسم کی ذاتی قربانی دیے ہوئے محض نسلی بنا پر عموماً لوگوں کو اقتصادی استحصال کرتے تھے۔ حالانکہ برہمنوں میں ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو ایثار، نفس کشی اور تحصیل علم میں فائق ہوتے تھے، لیکن بحیثیت کل برہمن طبقے کے متعلق یہ خیال تھا کہ یہ مذہب کو اپنی اجارہ داری بنا کر دوسروں کی محنت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ عہد وسطیٰ میں اس کا رد عمل ناتھ تحریک کی صورت میں ہوا۔ ان کا فلسفہ شیو مت کا تھا۔ ان کی ظاہری صورت جوگیوں کی تھی جو ترک تعلق کر کے صرف روحانی ترقی کی راہ پر چلتے تھے اور اپنے مخصوص لباس سے دور ہی سے پہچانے جاتے تھے، یہاں تک کہ کوئی دوسرا آدمی ان کے لباس کی نقل کر کے دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے ان میں سے ایک خاص طبقہ اپنے کانوں کے درمیان سوراخ کرا کر ان میں کنڈل پہنتا تھا۔ ان کن پھٹا جوگی کہتے تھے۔ ان کے روحانی پیشواؤں کو ناتھ یا سدھ کہتے ہیں، اور ان میں سے مچھندر ناتھ، ان کے بھی زیادہ ان کے مرید گورکھ ناتھ کے نام بہت مشہور ہیں۔ کبیر کے طبقے کے افراد کا رابطہ سب سے زیادہ انہی جوگیوں اور سدھوں سے رہتا تھا۔ بچپن میں کبیر نے بھی ان کا ساتھ کیا تھا اور ان کے فلسفے سے خاطر خواہ واقفیت حاصل کی تھی۔ بعد میں کبیر بھکتی مارگ کے ایک مشہور پیشوا رامانت کے مرید ہو گئے۔ انہوں نے بدھ مارگ اور بھکتی مارگ دونوں کا امتزاج کر کے ایک نئی راہ نکالی۔ اس راہ پر کئی اور لوگ ملوک داس، روی داس وغیرہ بھی اپنے طریقے سے چلے اور اس طریقے کو سنت مارگ کہا جانے لگا۔ چنانچہ سنت مارگ کو سمجھنے کے لیے سدھ اور بھکتی فلسفوں کا جاننا ضروری ہے۔ ناتھ یا سدھ فلسفے کے مطابق وجود اعلیٰ کا شیو کا نام دیا گیا، جن کی نہ کوئی صفت ہے نہ کوئی حرکت۔ وہ ویدانتوں کے پرم برہم کی طرح شعور محض ہیں۔ ان کے اندر ہی ان کی تخلیقی قوت مضمر ہے جسے شکتی کہتے ہیں۔ یہ دونوں بنیادی طور پر ایک ہونے کے باوجود عملی طور پر مختلف ہیں، کیونکہ شکتی کے زور مارنے پر شیو اپنی لطافت کو بتدریج کم کرتے ہوئے پہلے اپر، پھر پرم، پھر شونیا، پھر نرنجن، پھر ماتما کا درجہ لیتے ہیں۔ ان حالات میں ان کی شکتی بھی اعلیٰ ترتیب نجا، اپرا، سوکشما اور کنڈلی کا روپ لیتی ہے۔ اس کے بعد 20-25 منزلوں میں لطافت محض جو شیو ہیں کثیف سے کثیف تر ہو کر جامد دنیا کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں تخلیق سے مراد کسی چیز سے کسی نئی چیز کا بنانا نہیں، بلکہ خود کو مخلوق کی صورت میں ڈھالنا ہے۔ یہ وحدت الوجود ویدانت میں یہی ادویت سدھانت ہے۔ اس میں کچھ اختلاف نظریات بھی ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں ویدانتی اور سدھ دو وجودوں یعنی شیوا اور شکتی کو مانتے ہیں۔ باہر کیف کثیف ترین صورت اختیار کر لینے کے بعد پھر لطافت کی طرف بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس کی ابتدائی منزلیں قوت نمو اور قوت حیات ہیں، جو نباتات اور حیوانات میں دکھائی دیتی۔ انسان میں یہ لطافت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ہٹھ یوگ کے سخت روحانی راستہ پر بڑھتا جائے تو وہ اپنے اصلی شیو روپ کو دوبارہ پالے گا۔ سد اسی کے لیے کوشاں ہے۔ بھکتی مارگ جنوبی ہند کے سوامی راما ناچاچاریہ نے شروع کیا۔ میرے اندازے کے مطابق ان پر دوسری صدی عیسوی میں مسیحیت کے پرچار کے لیے آئے ہوئے سینٹ ٹامس کا بالواسطہ اثر پڑا، تو انہوں نے وجود مطلق کی بجائے وجود اعلیٰ کو مخلوق سے علیحدہ مانا اور عبودیت کے ذریعے انسان کو وجود اعلیٰ کی قربت پانے کی تلقین کی۔ اس راہ میں سخت جسمانی ریاضت کے بجائے وجود اعلیٰ سے جذباتی طور پر منسلک ہونے کی بات تھی، جو عام انسانوں کے لیے آسان تھی۔ اس میں معبود کے خوش ہونے پر گناہوں کی سزا
سے معافی ملنے کی امید بھی تھی، اسی لیے عام لوگ اس راستے کی طرف جھکے اور اپنے کام آسان بنانے کے لیے بھکتی یعنی عبودیت اور پریم یعنی محبت کو ملا کر معبود کے بھی ٹھوس تصور اختیار کرنے لگے، جیسے رام کرشن وغیرہ۔ سوامی رامانند اسی بھکتی مارگ کے مشہور سنت تھے۔ کبیر نے ان دونوں دھاروں کو ایک کرنے کی کوشش کی۔ سدھوں سے انہوں نے جو چیزیں لی تھی وہ تھی ذات پات کا استحصال، وجود اعلیٰ کا لطیف ترین تصور۔ یاد رکھیے کبیر کے رام و شرط کے بیٹے نہیں ہیں، وہ وشی اور برہم کی طرح وجود لطیف محض ہے۔ گورویا مرشد کی ضرورت جوگیوں کی طرح کنڈلنی جگا کر احساس روحانی کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچنا، انسان اور اعلیٰ ترین وجود کے درمیان متعدد روحانی مدارج اور روحانی دنیاؤں کا تصور وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھکتی مارگ سے عشق الہی، تزکیہ نفس، انسانوں اور جانوروں پر رحم، گوشت خوری کا ترک، محنت کی کمائی کھانا وغیرہ کو عملاً اختیار کیا۔ ان کے ہندو مسلم اتحاد کے پہلو کو بھی صحیح طور پر سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے گاندھی جی کی طرح ہندو اعتقادات اور اسلام میں مماثلت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برخلاف وہ ہندو اور مسلمان دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ ان کا اپنا مسلک ہے اور اپنا فلسفہ ہے، جس کو انہوں نے ہندو یا مسلمان طبقے تک محدود نہیں رکھا۔ اسی بنا پر وہ مذہبی اتحاد کے حامی ہیں۔ ان کا لہجہ سمجھانے بجھانے کا نہیں بلکہ سخت مخالفت کا ہے۔ اس وجہ سے ایک تو ان کا ذاتی مزاج رہا ہوگا، دوسرے زندگی میں ان کو مذہبیوں کے ماننے والوں کی ظاہرداریوں سے کچھ ایسا سابقہ پڑا، مذہبوں کے خود ساختہ ٹھیکیداروں کی ریاکاری، مکر و فریب سے دل پر کچھ ایسی چوٹ پڑی کہ وہ ان کی شدید مخالفت پر تر گئے۔ چنانچہ وہ تمام ظاہرداریوں، عقیدوں اور رسومات کی مخالفت کرتے ہیں جو انسان کو انسان سے جدا کرتی ہیں، نفرت کے بیج بوتی ہیں۔ وہ تمام انسان برادریوں کو ایک سمجھتے ہیں، محبت کو عظیم ترین طاقت، وہ اس خدا کی تنکین کرتے ہیں جو سب کا خدا ہے۔ والسلام۔